جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے خان صاحب سے ملاقات پہ بندش ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی ماہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص پچھلے چند ہفتوں سے، کہ خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین کو، ان کے خاندان کے افراد کو رسائی ملے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پس منظر رکھوں گا۔ 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے فیصلہ دیا، جس میں کہا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن خان صاحب سے ملاقاتیں ایک حق ہے، اور یہ جیل انتظامیہ یہ حق ہر صورت پورا کرے گی۔ منگل والے دن وکلاء اور خاندان، اور جمعرات والے دن رفقا۔ نہ ہوا ایسا، ملاقاتوں پہ بندش رہی، اپنی مرضی کی ملاقاتیں کرائی گئیں، کبھی نہیں کرائی گئیں۔ ہم اکتوبر 2025 میں اسی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے فل بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ وہاں چیف جسٹس صاحب نے فل بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے جیل کے منتظم عبدالغفور انجم کو خود کہا کہ یہ جائیں گے تمہارے ساتھ ابھی، اور ان کی ملاقات کراؤ۔ وہ ملاقات کا دن تھا۔ ہم اسی وقت چیف منسٹر صاحب، میں، دیگر دوست، ہم گئے اڈیالہ۔ وہاں پہنچتے ہی ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے کہا کون سا حکم، کون سی عدالت، ہم نہیں کراتے ملاقات۔ ہم وہاں بیٹھے رہے، 5-6 گھنٹے ہم وہاں سڑک پہ بیٹھے رہے۔ چیف منسٹر صاحب بیٹھے رہے، دیگر وزراء کابینہ کے خیبر پختونخوا کے بیٹھے رہے، اور ہمارے دوست رفقا بیٹھے رہے۔ ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بھی ہر ہفتے ہم وکلاء کی لسٹ بھی دیتے ہیں، خاندان کے افراد بھی جاتے ہیں، اور جمعرات والے دن رفقا بھی جاتے ہیں۔ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، وہ درخواست آج دن تک نہیں لگی، سنوائی نہیں ہوئی اس کی۔ اور جو اکتوبر 2025 میں، اس سے پہلے مارچ 2025 سے لے کر اکتوبر 2025 تک جو حکم عدولی کی گئی تھی، حکم کی، اس کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا گیا، ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ گئے، ہم نے اپیل دائر کی کہ اتنے ماہ توہین عدالت ہوتی رہی، بجائے اس کے کہ اس توہین عدالت کا نوٹس لیا جاتا تاکہ آئندہ توہین عدالت نہ ہو۔ اسی عدالت نے، اسی فل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے ہی حکم کی توہین کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے 2 لفظ لکھ کے ان تمام توہین عدالت کی درخواستوں کو ڈسپوزڈ آف کر دیا ہے۔ ہماری اپیل سپریم کورٹ میں گئی۔ وہاں کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ سپریم کورٹ نے معذرت کر لی ہے ہماری اپیل سننے سے، اور وہ اپیل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں داخل کرنا ہوگی۔ ہم نے بہرحال وہاں بھی داخل کر دی اپیل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، وہ بھی آج دن تک نہیں لگی، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اسی دوران جو ہم نے مزید توہین عدالت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کیں، بالخصوص جو چیف منسٹر صاحب گئے تھے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا واضح احکامات کے باوجود، وہ بھی درخواست آج دن تک دائر شدہ ہے، اس میں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ دیگر درخواستیں دی گئی ہیں خان صاحب کی طبی معائنے کے حوالے سے، چیف منسٹر صاحب نے وہ درخواستیں دی ہیں، ان کی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ہم کہاں جائیں؟ کئی بار، 16 بار گوہر صاحب مجھے یاد دلاتے ہیں، ہم چیف جسٹس صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے ان کے چیمبر گئے ہیں، وہاں ہمیں روک لیا جاتا ہے، ان کے سیکرٹری صاحب ہم سے ملتے ہیں، یقین دہانی کراتے ہیں، ہم اپنی یادداشت وہاں چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہمارے مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے ہے جیسے ایک بند دروازہ ہے ہمارے لیے۔ ہم یہاں درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، پٹیشنیں دائر کر سکتے ہیں، لیکن سنوائی کی ہمیں کوئی امید نہیں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے کہا میں خود جاتا ہوں، میں کھڑا ہوتا ہوں چیف جسٹس کے سامنے اور پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیوں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، کیوں ہماری درخواستیں نہیں سنی جا رہی، کیوں توہین عدالت کو معاف کیا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے توہین عدالت ہوتی ہے اور یہ عدالت کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر ہے۔ اس مقدمے میں عمران خان صاحب خود فریق بنائے گئے ہیں، ان کو ایک مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔ میں ان کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں نومبر 2025 سے۔ 4 نومبر 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میری بطور وکیل خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے تاکہ جواب داخل ہو سکے اس مقدمے میں۔ اس کے باوجود میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ میں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی، میں نے کہا آپ کے حکم کے باوجود میری ملاقات نہیں ہو رہی، کوئی وکیل کیسے جواب داخل کر سکتا ہے ایک فریق کی جانب سے اس سے ملاقات کیے بغیر؟ وکیل انسٹرکٹڈ ایک ایجنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا،
وہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کو کلائنٹ کوئی حکم نہ دے، اس کو نہ کہے کہ میرا یہ موقف ہے، یہ بیان کرو جواب میں، وہ کیسے جواب داخل کر سکتا ہے؟ مانا گیا، میرا یہ موقف کہا گیا، بالکل جب تک آپ کی ملاقات نہیں ہوگی آپ جواب داخل نہیں کرا سکتے۔ توہین عدالت پہ نوٹس کیا گیا، کل وہ مقدمہ لگا اور کل کہا گیا کوئی بات نہیں، اگر ملاقات نہیں بھی ہوتی تو آپ پھر بھی بحث کیجئے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری کیا پوری دنیا کی عدالتی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ ایک عدالت یہ کہے کہ ایک شخص جو ایک مقدمے میں فریق ہے اور جو حکومت کے کنٹرول میں ہے، ان کی تحویل میں ہے، جس سے ملاقات کرانا بالکل حکومت کا، جیل انتظامیہ کا اختیار ہے، ہم نہیں کہیں گے اب، اور اپنا وہ حکم جو پہلے کا تھا جس میں کہا گیا کہ وکیلوں کی ملاقات کرائی جائے، بالخصوص میری ملاقات کرائی جائے بطور وکیل، وہ حکم جج صاحب نے کچھ کہا کہ میں واپس لے لیتا ہوں اور آپ ملاقات کے بغیر ہی جواب بھی داخل کرائیے اور بحث بھی کیجیے۔ تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ آپ 10,000 سال پیچھے چلے جائیں، آپ حمورابی کے دور میں چلے جائیں، یہ ایک بنیادی ایک تقاضا ہے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا کہ فریق کو موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق کے کال کوٹری میں پڑا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ تم اب اس کے وکیل مقرر ہو اور اس سے بات نہیں کرو گے لیکن اس کا موقف بیان کرو گے؟ یہ ہے صورتحال جس سے اب ہم دوچار ہیں اس ملک میں۔ تو آج چیف منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بنفس نفیس 4.5 کروڑ لوگوں کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے سامنے، عدالت سے مانگیں گے اپنا حق، عمران خان کا حق۔ چیف منسٹر صاحب آئے یہاں 9 بجے سے یہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہاں دیگر مقدمات چونکہ چل رہے تھے ان کے احترام میں یہ اپنی نشست پہ رہے۔ جب آخری مقدمہ شروع ہوا جو آج کی لسٹ کا تھا، یہ جا کے کھڑے ہو گئے روسٹرم سے کچھ قدم، اور جب وہ مقدمہ ختم ہوا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کی آواز کو آج پھر نظر انداز کیا گیا، ان سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا، چیف جسٹس صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ تو اب یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہیں وہ بند دروازے، یہ ہے وہ خاموشی جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر طرح کی عدالتی کوشش کی ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے، یہاں سے اب اٹھ کے ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم کوئی دروازہ ایسا نہیں جس کو ہم نہ کھٹکھٹائیں، لیکن ہمارا مقدمہ، عمران خان کا مقدمہ، بالکل یہ بات واضح ہے، بالآخر قوم کو لڑنا پڑے گا، عوام کو لڑنا پڑے گا۔ شکریہ چیف منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تفصیلی بات تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی۔ آج ہم آئے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہماری ملاقات ہو، کیونکہ 2-3 دفعہ جو ہے میں خود آ چکا ہوں اور تقریباً 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں ان کے چیمبر میں الاؤ نہیں کیا جاتا تھا اور ہماری ملاقات ان سے نہیں ہو پاتی تھی۔ تو آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود جو ہیں اوپن کورٹ میں جائیں گے اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تمام تقریباً 9 بجے میں گیا، تمام کیسز میں وہاں پر بیٹھا رہا، تمام کیسز ہم نے سنے۔ آخری کیس کے موقع پر میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑا ہوا ایک خاص ایریا میں۔ اس کے بعد جو ہے جیسی کیس ختم ہوا اور تمام کیسز کی سنوائی ختم ہوئی تو میں روسٹرم پہ گیا اور وہاں پر رمضان میں روزے کی حالت میں میں نے السلام علیکم جج صاحب کو کہا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور وہ سن کر انسنا کر دیا اور چلے گئے، بات نہیں ہو پائی۔ دراصل ہم پوری قوم کو، پاکستان میں موجود تمام جو ذی الشعور لوگ ہیں، ان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاجی سیاست نہیں کرتی، پاکستان تحریک انصاف انتشاری سیاست نہیں کرتی، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا کر پھر جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ احتجاج کریں اسی طرف جاتی ہیں، پرامن احتجاج کرتی ہیں۔ اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا، اور یہ عمران خان صاحب کی تربیت ہے، جو انہوں نے ہماری سیاسی تربیت کی ہے، اس کے مطابق ہم احتجاج کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں۔ لیکن آج جیسا کہ میں نے کہا کہ
ایک دفعہ پھر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تقریباً 1.25 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا گیا. ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنائے. ہم نے یہاں پر میں نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں اپلیکیشن جمع کی تھی, پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے تمام علاج جو ہیں وہ شوکت خانم میں یا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو, لیکن دسمبر سے ابھی تک وہ کیس نہیں لگا. اس طرح توہین عدالت, جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ 3 ججز کے آرڈر تھے کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے ہو, وہ ملاقات نہیں کروائی گئی. وہاں پر روڈوں پر, سڑکوں پر ہمیں انتظار کروایا گیا 6-7 گھنٹے. جب ہم نے توہین عدالت لگائی جیل سپرڈنٹ کے خلاف, تو ابھی تک جو ہیں اس کی وہ کیس بھی نہیں لگا. ابھی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ. چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ افریدی صاحب, وہ ہمارے قبیلے کے ہیں. ان کو میں افریدی میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ زمو پریدایم تو سمو پریدیو او زنن روغلایم صرف زون دے پرانا دے 4.5 کروڑ عوام دے پرانا پورا 25 کروڑ عوام چې کم دی هغه نن دغه کسی چې څه روان دي په دغه ملک کې. د عمران خان صاحب د صحت حوالې سره پاکستان تقریبا 90% پاکستان چې کم دی نن تشویش اظهار کوي, د غم د غصې اظهار کوي. خو د هغه نه باوجود چې د عمران خان صاحب کم آئینی او قانوني حق دی, چې کم انساني حق دی, چې هغه علاج ده د هغه مرضي مطابق وشي. د هغه ذاتي ډاکټرز, د هغه خویندې چې کمې دلته منوستې دي او روزانه څي, د هغو په موجودګۍ کې دا وشي. خو بدقسمتۍ نه چې کم دی هغه چې کم آئینی او قانوني حق دی هغه لا نه ملویږي. نو زه یې ته بحیثیت اپریدی, بحیثیت چې تاسو د کمې صوبې نه تعلق ساتو, زه د هغې صوبې چیف ایگزیکټیو یم. نن دلته راغلی یم په دا روجا کې, د روجې په حالت کې اتو درله, او دا د اپریدي روایت دی چې د اپریدي کور له در له څوک هم روشي نو هغه چې کوم دی خولي لوس نه لګي. نن یو ځل بیا زه د تاسو دروازې له انشاءالله ودرېږم, او زه امید لرم چې د اپریدو روایاتو مطابق پې چې کوم دی تاسو موږ له انصاف راکوو, عمران خان صاحب له به انصاف ورکوو. شکریہ. افریدی صاحب اگلی بار آپ کسی ڈوگر وکیل کو لے جائیے گا. میں سلمان صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, بلکہ ایک کویشچن ہے کیونکہ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. سلمان صاحب, آپ نے بڑی محنت کی, ایک عدالتی رپورٹ تیار کی بطور عدالتی معائنہ. آپ سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پہ اڈیالہ جیل گئے, عمران خان سے ملاقات کی, تو آپ نے جو محنت کی, جو سفارشات کی, جو رپورٹ دی, آپ سمجھتے ہیں بطور عدالتی معاون کہ عدالت نے آپ کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے سہیل آفریدی صاحب نے اپنی گفتگو چھوڑی, اور اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے تمام حالاتوں اور جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے نوٹس میں آ چکا ہے. مجھے آج یہ سن کے بڑا افسوس ہوا اور خوشی بھی ہوئی ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو انگریزی زبان میں درخواست ہے یا اردو میں جو درخواست ہے وہ اثر نہیں کر رہی, اور مجبوراً سہیل آفریدی صاحب کو اپنی مادری زبان بولنی پڑی کہ شاید وہ اثر کر جائے. تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کا یہ موقع پر جو انہوں نے یہ اقدام اٹھایا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی زبان میں تو فریاد سنے, پنجابی میں بھی یا انگریزی میں. دیکھیے وہ پنجابی کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ذرا سخت زبان ہے, بڑی سویٹ لہجہ تھا جو بول رہے تھے. میں اور آپ تو صرف اس کی جسٹ سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ کر کیا رہے تھے, مگر وہ ایک فریاد کر رہے تھے ٹو دی ہائیسٹ کورٹ. میں بہت عرصے سے ایک بات کہتا چلا آ رہا ہوں, آج دوبارہ کہتا ہوں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کفل لگے ہوئے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ڈیالہ سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. یہ بات بہت کنسرننگ اور الارمنگ ہے. ایک وکیل, ایک فیملی, اور وہ جو سٹیپس, جو حربے استعمال کر سکتے تھے وہ سب کے سب حربے استعمال ہو چکے. رمضان کا مہینہ ہو, میڈیکل کمپلیکیشن ہو,
जेल के अंदर ट्रीटमेंट मुमकिन ना हो, ये हमें आपको कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनका अपना मौक़िफ़ है कि जेल के अंदर ट्रीटमेंट मुमकिन ही नहीं है, इसलिए रोज़ वो उनको निकालते हैं और हस्पताल ले जाते हैं। वो ना फैमिली को मालूम पड़ा है कि क्या उनकी सिचुएशन है, ना वकला को मालूम पड़ा है कि उनकी इस वक्त आंग की सिचुएशन क्या है। कोई सज़ाए मौत के कैदी नहीं है इमरान खान साहब, ना उम्र कैद के कैदी हैं। मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ, शॉर्ट सेंटेंस, कोई हार का केस है बोगस किस्म का, चौथी उसकी प्रोसिक्यूशन है। कोई अलकादे ट्रस्ट का एक बेबुनियाद सा केस नैब ने बनाया हुआ है, उसका केस है आज 14 महीने हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बार बार आते हुए। लास्ट टाइम जो यहाँ पर सुनवाई हुई, लास्ट टाइम वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के टाइम पर हुई। उसके बाद से लिटरली और एक्चुअली इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हैज़ सीज टू एग्जिस्ट फॉर द लिटिगेंट्स। आधे घंटे में अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। 9 बजे बैठा कोर्ट, 9:45 10 बजे तक जा चुका था। तो कौन सी ऐसी मसरूफियत है कि टाइम ही नहीं है इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए। ना वो पटिशन की सूरत में हमारी ग्रेवेंस हमारा रिड्रेस हो रहा है, ना ख़त की सूरत में हो रहा है, ना बिलमुशाफा दरख्वास्त की सूरत में हो रहा है। मैं बहैसियत वकील समझता हूँ कल जुमेरात है और इमरान खान साहब के केसेस की अमले और स्टाफ की तरफ से हमें एश्योरेंस है कि इमरान खान साहब के केसेस कल लगाए जाएंगे। खान साहब के 2 केसेस हैं, एक अलकादर रह गया और एक तोशा खाना 2 रह गया। तोशा खाना 2 के हालात ये हैं इस वक्त कि ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि आप वकालतनामे नहीं दे रहे। हम इतना कुछ कर सकते हैं तो वकालतनामे क्यों नहीं दे सकते। वकालतनामे 10 से ऊपर मरतबा अडयाला जेल को अप्रोच कर चुके हैं कि जो वकालतनामे आपके पास मौजूद हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, उन पे सिर्फ दस्तखत करके हमें थमा दें ताकि हम अपनी कानूनी रेमेडीज़ अवेल करें। मैं अब इसको दोबारा कानून की तरफ को बात को लेकर जाता हूँ। ये सारा मामला है क्या, जब 9 मई को भी इमरान खान साहब गिरफ़्तार करके उनको ले जाया गया तो जो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब और ने जो अपना तफसीली फ़ैसला दिया, उन्होंने उसमें एक्सेस टू जस्टिस की बात की और एक्सेस टू जस्टिस पे बड़ा उन्होंने तफसीली नोट दिया कि इनको डिनाई किया जा रहा है। मैं अब समझता हूँ कि दिस नाउ अमाउंट्स टू ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो कि एक बड़ा संगीन जुर्म है कि आप कानून किसी को इंसाफ लेने के उसके रास्ते में आप रुकावट पैदा करें, इम्पेडिमेंट्स क्रिएट करें, हर्डल्स क्रिएट करें। सो अब मामला, ये सारे का सारा मामला एक्सेस टू जस्टिस का है, ये सारे का सारा मामला ऑब्स्ट्रक्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस का है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की ज़मानतों को फ़िक्स नहीं करते तो ये अब टाइम आ चुका है कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते में हम दायर करेंगे। और कितना मौका इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया जाए, कितनी दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके दरवाज़ा खटखटाया जाए। तो ये मैं तो बतौर वकील इंतज़ार करूँगा कल सुबह कि ये केसेस लगे हों, आज शाम तक कॉज लिस्ट आई हो, और अगर ये नहीं होता तो हमारी नेक्स्ट कानूनी रेमेडी वही है जिसकी फरियाद चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी मादरी ज़ुबान में कर दी है और कानूनी जो एक्शन है वो हमारी तरफ से कल सुबह हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं? देखिए वो आपको मैं ये बताता चलूँ, आपने अच्छा सवाल आपने उठाया। लॉ हमेशा डेवलप होता है, ये जिसे कहते हैं ना ईच केस हैज़ इट्स ओन पिक्यूलियर एंड यूनिक सर्कमस्टांसेस। इमरान खान साहब के लिए इतना कानून डेवलप हुआ है, मैं आपको किसी वक्त मतियुल्लाह साहब फैसले शेयर करूँगा कि कौन ये केसेस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर 300-350 मुकदमे हों, वो सारे केसेस लड़ चुका हो, सारे केसेस में कामयाबी हासिल कर चुका हो, और जो आखिरी 1-2 मुकदमे रह जाएं तो उसमें केसेस ही फिर ना लगाए जाएं, ना सुने जाएं, ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे कोई ऑब्जर्वेशन आए। तो आप चाह रहे हैं कि मैं अपना सारा मुद्दा आपके आगे यहीं पर रख दूं कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे। वो जब खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हालात वाक़यात ऐसे अब बन चुके हैं कि अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन ले ज़मानतों पे, हाई कोर्ट को बाईपास करें, और हाई कोर्ट जहाँ पर अदालत एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है। 7 साल की सज़ा है बुशरा इमरान को, 7 साल की, उसमें से 14 माह तो गुजर चुके हैं।
खातून की ज़मानत ना सुनी जाए, रमज़ान में ना सुनी जाए, मेडिकल के ऊपर कहा जाए कि कोई दिन मुकर्रर है, उस दिन सुनेंगे, उस दिन डीबी नहीं बैठती, तो ये बहुत कंसर्निंग बात अब जो है हो चुकी है। तो लाइक सारा बैकग्राउंड सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत तफसील से आपको बता दिया, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। जहाँ तक अब रहा सवाल आपका कि मेडिकल कंडीशन की इमरान खान साहब की, सर मैंने कहा था बतौर मुसन्नफ अदालती देखिए वो आप मुतमईन मैं हैं उस पर आपकी उस रिपोर्ट से इंसाफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने या नहीं? ये मैं बिल्कुल कमेंट इसके ऊपर नहीं करूंगा। उसकी वजह मैंने अपनी रिपोर्ट और अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिकॉर्ड हैं, और उस पर ऑफ कोर्स जो उनके वकला हैं या जो उनकी फैमिली है वो अपना मौक़िफ़ बहुत दिनों से आप लोगों के आगे रख रहे हैं, लगातार रखते आ रहे हैं, और उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। मेडिकल ग्राउंड और मेडिकल एलमेंट उनकी इस वक्त संगीन नौयत की हो चुकी भी है। आप देख रहे हैं एवरी वीक ही इज़ बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, और उसके ऊपर फिर ये भी नहीं बात सामने आ रही कि उनकी आंख की इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो हमने जब मेडिकल पे किसी शख्स की ज़मानत लेनी हो ना, तो सिर्फ अदालत को एक बात पे कन्विंस करना होता है कि जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं। तो ये तो अब हमें साबित करना ही नहीं है, ये तो जेल अथॉरिटीज स्टेट खुद साबित कर चुकी है कि उनका जेल के अंदर इलाज मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सर साहब ये बताइएगा कि सर आपने ऐलान किया था कि इमरान खान रिहाई फोर्स आप बनाएंगे, वो कैसी फोर्स होगी? क्या वो कोई मिलिटेंट ग्रुप होगा? वो कैसे काम करेगी? उसका तरीकाकार क्या होगा सर? उसके ऊपर ज़रा देखें, ये आपको किसने कहा कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मिलिटेंट ही होती है? कभी आपने जो है टास्क फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने रिलीफ फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने टाइगर फोर्स में काम नहीं किया। दरअसल इसको बनाने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो ISF में, जो इंसाफ यूथ विंग में हैं, वो जो है ISF में अपना काम कर रहे हैं, यूथ में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कराना चाह रहे हैं। और ये जो है पुरअमन जदोजहद होगी। जो इमरान खान साहब ने हमारी तरबियत की है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने हकीकी आज़ादी के लिए पुरअमन जदोजहद करनी है, तो वही फ़लसफ़ा हम लेकर चलेंगे। और ये जो है गलत डायरेक्शन इसको दी जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि आज आपने देखा हम यहाँ पर चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए, सलाम का जवाब, रमज़ान में सलाम का जवाब भी नहीं दिया। वो भी चीफ़ एग्जेक्टिव, एक 4.5 करोड़ आवाम के सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव, बिल्कुल जो हैं वो चले गए। और बिल्कुल एक घंटा, अच्छा मैंने नींद नहीं की क्योंकि सारी रात मैंने मीटिंग्स की, शहरी तक जागा, सुबह नमाज़ पढ़ी, फिर 8 बजे जो है वहाँ से निकला, तो यहाँ पर मैं सारी रात नहीं सोया। तो इतना लिहाज तो करना चाहिए था चीफ़ जस्टिस साहब को। वो सलाम का जवाब भी देते थे, चलो बात ना करते, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो जितनी भी हमारे आईनी और कानूनी रास्ते हैं वो तमाम हम आजमा चुके हैं, और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इंसाफ नहीं हो रहा, ना हमें कोई सुन रहा है। तमाम जितनी भी जमहूरी इदारे हैं, जितने भी हमारे जमहूरी प्लेटफार्म्स हैं, उन पर भी हम दस्तक दे चुके हैं, उससे भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बहरहाल फिर आखिरी रास्ता आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज का ही बनता है। तो अगर फिर हम एहतजाज की तरफ जाते हैं तो बदकिस्मती से पुरअमन मुज़ाहिरीन पर ये जो है गोलियाँ चलाते हैं। 26 नवंबर को भी चलाई, मुरीद के में भी चलाई, 9 मई को भी चलाई, मॉडल टाउन लाहौर में भी चलाई थी। और इस तरह जो है ये इनके भाव जो हैं खून से रंगे हुए हैं और उनको खून की लत लग गई है। लेकिन ये तीर चलाएंगे और हम सीने हाजिर रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एहतजाज करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा कि एक तरफ तो आप अदालती मार्च पे इमरान खान बुशारती के लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की सिक्योरिटी आपने वापस ले लिया, इस मामले से भी कल से नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फ़ारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं। और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई, और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर नहीं।
سلمان اکرم راجہ صاحب، سلمان صفدر صاحب، جیسا کہ پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا جو عمران خان صاحب کو بیل ملی تھی توشہ خانہ میں ہائی کورٹ سے، وہ ایک ڈیل کے ذریعے ہوئی تھی. پھر شرجیل انعام میمن صاحب بیان دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب اگر اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو رہائی ہو جائے گی. تو جو قانونی جنگ پھر آپ لوگوں کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رہائی تو صرف رویے کی وجہ سے ہی ہونی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے عدالتی نظام پر ایک تہمت ہے، ایک حملہ ہے. یعنی کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں یہی کہہ رہے ہیں یہ دو وزراء کہ وہ ان کی ایما سے ہوتے ہیں یا ان کی ایما سے جو ان کے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر کیا ہے ہمارا عدالتی نظام؟ ہم تیاریاں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، فائلیں لے جاتے ہیں، نظیریں ججمنٹس جا کے بحث کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب بیکار ہے. پیچھے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. اگر یہ صورتحال ہے اس ملک کی تو پھر یہ ملک بالکل منہدم ہو چکا ہے. ہماری تمام عدالتیں، ہمارے تمام ادارے جو ہیں پھر وہ ایک ڈھکوسلا ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو آپ بتائیں پھر پاکستان کی عوام کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ہمیں اس ملک کو دوبارہ قائم کرنا ہے، ہمیں حقیقی آزادی لینی ہے، ہمیں حقیقی عدالتیں بنانی ہیں، ہمیں حقیقی پارلیمان بنانی ہے. ہر چیز اگر جھوٹ ہے، فریب ہے، تو پھر آپ پہ اور مجھ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم پاکستان کی بنیاد رکھیں، اور ہم یہ کریں گے. یہی عمران خان کا خواب ہے. جب عمران خان حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان کو تباہ کر دیا اس اشرافیہ نے، ان لوگوں نے جو جہازوں کے خواہ ہیں، جن کو شوق ہے کہ 10 ارب کے جہاز پہ وہ سفر کرے، جن کو شوق ہے کہ ان کی شان و شوکت جو ہے وہ عوام کی غربت پہ راج کرے. تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں. ہم نے پاکستان کے غریب کی بات کرنی ہے. جب ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر مظلوم کی بات کرتے ہیں. عمران خان اس ملک میں ظلم کے خلاف مدافعت کا، مزاحمت کا نشانہ ہے. وہ ایک سمبل ہے، ایک استعارہ ہے. ہم اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ جد و جہد ہم کرتے رہیں گے. انشاءاللہ.